امام علی رضا علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق کچھ واقعات کو بیان کریں گے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ موسیٰ ابن یسار نقل کرتے ہیں کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کے ہمراہ تھا اور ہم شہر طوس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اچانک رونے کی آوازیں سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک جنازہ ہے اور امام علی رضا علیہ السلام اپنی سواری سے اتر گئے اور پیدل چلنے لگے، جنازے کی طرف بڑھے اور پھر امام نے اپنے کاندھے پہ جنازہ اٹھایا اور پھر مجھ سے فرمایا کہ جو ہمارے شیعہ کے جنازے میں شرکت کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے شکم مادر سے پیدا ہوا تھا۔ جب جنازے کو قبر کے قریب رکھا گیا تو امام علیہ السلام لوگوں کو ہٹا کر جنازے کے پاس گئے، اپنے دست مبارک کو میت کے سینے پہ رکھا اور فرمایا فلاں ابن فلاں تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہارے لیے اس کے بعد کوئی خوف و وحشت نہیں ہے۔ موسیٰ نے عرض کی کہ کیا آپ اس شخص کو پہچانتے ہیں، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں آپ نے پہلے قدم نہیں رکھا تھا؟ تو امام نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے شیعوں کے اعمال ہم ائمہ کے پاس ہر صبح و شام پیش ہوتے ہیں؟ اگر یہ بات ہمارے ذہن نشین رہے کہ ہمارے تمام اعمال زمانے کے امام کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے پرہیز کریں گے جو امام کی اذیت کا باعث ہیں۔ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ نیشا پور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عوام کو اور بالخصوص ایران کے عوام کو ائمہ اطہار علیہم السلام سے کتنی گہری محبت اور عقیدت تھی۔ جب مامون نے لوگوں کو دکھانے کے لیے بظاہر احترام کے ساتھ امام کو مدینے سے نکالا، لیکن خفیہ حکم دے رکھا تھا کہ امام کو ایسے شہروں سے نہیں گزارا جائے جہاں ان کے شیعہ آباد ہیں، لہٰذا امام کو ایسے راستوں سے گزارا گیا جہاں شیعہ آباد نہ تھے اور لوگ امام کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امام کو قم نہیں لایا گیا جو کہ شیعوں کا مرکز تھا، اور بغداد، کوفہ بھی نہیں لایا گیا۔ بغداد جو کہ دارالخلافہ تھا اور امام کو وہاں لانا بھی ممکن تھا، مگر محض اس وجہ سے نہیں لایا گیا کہ وہاں امام کی آمد پر مامون کے خلاف فضا بن سکتی تھی، لہٰذا غیر معروف راستوں سے امام کو گزارا گیا۔ جب امام کی سواری نیشا پور پہنچی تو لوگوں کا سیلاب آپ کے استقبال کے لیے امڑ آیا۔ نہایت عظیم الشان استقبال کیا گیا نیشا پور میں امام علیہ السلام کا۔ مامون کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خراسان کے اس دور افتادہ شہر میں اس طرح کے جذبات دیکھنے میں آئیں گے، لوگ امام کا والہانہ استقبال کرنے کے لیے گھروں سے نکل آئیں گے۔ جب امام کی سواری نیشا پور پہنچی تو لوگوں کا ایک سیلاب آپ کے استقبال کے لیے امڑ آیا تھا، چھوٹے بڑے سب لوگوں نے عظیم الشان استقبال کیا۔ شہر کے علماء بھی والہانہ استقبال کے لیے آ گئے تھے، اور وہ شخص جو اس شہر کے سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے یہ درخواست کی کہ یہ اعزاز مجھے بخشا جائے کہ امام کے اونٹ کی لگام میرے ہاتھ میں ہو، یعنی امام کی ساربانی کا اعزاز نیشا پور کے سب سے بڑے عالم نے حاصل کیا۔ مامون کے سپاہیوں کی طرف سے امام کو یہ اجازت نہیں تھی کہ امام کہیں ٹھہریں، جتنی جلدی ہو سکے علاقے سے گزر جائیں، جبکہ دوسری طرف عوام کی شدید خواہش یہ تھی کہ امام کی سواری کچھ دیر کے لیے رکے، ٹھہر جائے، لیکن خلیفہ کے اہلکاروں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ انہیں بہت جلدی ہے، کیونکہ مامون انتظار کر رہا ہے، اگر ہم نے تاخیر کی تو ہمارے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کیا جائے، یہ کہہ کر اہلکاروں نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے امام سے عرض کی کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی کوئی یادگار باقی رہ جائے، آپ ہمارے درمیان سے گزرتے ہوئے ہمیں کوئی تحفہ دیتے جائیں، اور وہ یادگار یہی ہو سکتی ہے
کہ آپ ہمارے لیے کوئی حدیث بیان فرمائیں جسے ہم لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور کیا آپ ہمیں اپنے چہرہ اقدس کی زیارت کا موقع نہیں دیں گے؟ بس امام نے سواری کو رکوا دیا۔ خدمتگاروں نے امام کے حکم سے اماری کا پردہ ہٹایا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے محمل سے چہرہ مبارک باہر نکالا۔ جوں ہی لوگوں کی نگاہیں امام کے چہرہ مبارک پر پڑیں تو بول اٹھے کہ ان کا چہرہ مبارک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک جیسا ہے۔ لوگوں میں جوش و خروش بڑھ گیا۔ امام کے چہرہ مبارک پہ نظریں جمائے ہوئے تھے، کچھ کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے اور کچھ لوگ چیخیں مار کر رو رہے تھے۔ امام نے اس وقت جو حدیث بیان فرمائی، بعد کے علماء نے اس کا نام حدیث سلسلۃ الذہب رکھا، یعنی وہ حدیث جس کا سلسلہ سنہری ہے۔ یہ وہ تعبیر ہے جو دوسروں نے پیش کی۔ اس حدیث کے تمام راوی ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ ظاہر ہے راویوں کا اس سے زیادہ سنہری سلسلہ اور کیا ہو سکتا ہے، اور سنہری کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں اس سے بہتر فرض ہی نہیں کیا جا سکتا۔ امام نے فرمایا، امام حدیث کو اس طرح سے بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے سنا اور ان کے لیے اسے بیان کیا ان کے والد محترم حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام نے، اور ان کے لیے ان کے والد بزرگوار محمد ابن علی علیہ السلام نے، اور ان کے لیے ان کے والد بزرگوار علی ابن حسین علیہ السلام نے، اور ان کے لیے ان کے والد بزرگوار حضرت حسین ابن علی علیہ السلام نے، اور ان کے لیے ان کے والد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور رسول عالی وقار سے یہ بیان کیا حضرت جبرائیل نے، اور جبریل امی نے سنا خدا تعالیٰ سے کہ خدا فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کلمہ توحید میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ امام نے مزید فرمایا کہ البتہ اس کی کچھ شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک میں ہوں، یعنی مجھ کو امام برحق ماننا بھی اس قلعے میں داخل ہونے کی ایک شرط ہے۔ امام نے ہزاروں افراد کو حکم خدا اور مضبوط قلعے کا تعارف کرایا جو دین کی اصل اساس اور بنیاد توحید ہے، توحید کی بنیاد ہے۔ تقریباً 20,000 افراد نے اس حدیث کو سنا اور لکھا۔ امام علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک اور واقعہ سیرت ائمہ اہل بیت میں روایت ہے کہ ولی عہد کی حیثیت سے امام کی بیعت رمضان المبارک میں واقع ہوئی، اور جب عید آئی تو مامون نے امام کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کو عید کی نماز پڑھائیں۔ جواب میں امام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ ایسے کسی بھی معاملے میں دخل دینے کے بارے میں میرے اور تمہارے درمیان کیا شرائط طے ہوئی ہیں، وہ شرائط ہم بعد میں بیان کریں گے، اس وقت صرف واقعات کو بیان کرنا ہے۔ مامون نے یہ سوچا تھا کہ امام لوگوں کو نماز عید پڑھانے اسی طرح تشریف لے جائیں گے جس طرح وہ خود جایا کرتا تھا، یا جیسے کہ وہ افراد جایا کرتے تھے جنہیں مامون مقرر کرتا تھا۔ یہ لوگ دینی تہواروں کو بھی اپنی قوت کے اظہار کے لیے استعمال کرتے، لوگوں کے دلوں پر اپنی ہیبت دبدبہ قائم کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امام اس بات سے بری الذمہ رہنا چاہتے تھے، کیونکہ امام کی رائے میں یہ ضروری تھا کہ دینی تہواروں کا روحانی تقدس قائم رکھا جائے اور ان کو اہل حکومت کی مصلحتوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن جب مامون نے اصرار کیا تو امام نے اس شرط پہ قبول کیا کہ امام نماز عید کے لیے اسی طرح جائیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد مولائے کائنات جایا کرتے تھے۔ بہرحال راوی کا بیان ہے کہ لوگ راستوں اور چھتوں پر امام کے انتظار میں بیٹھ گئے، عورتیں اور بچے بھی انتظار کرنے لگے،
اور ادھر لشکر اور فوجی افسران امام کے در اقدس پر جا کے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ آفتاب نمودار ہوا۔ امام نے نماز عید کا اہتمام کیا، سر مبارک پہ عمامہ باندھا، خوشبو لگائی، عصا دست مبارک میں لیا اور باہر تشریف لائے۔ تمام لشکر گھوڑوں پر سوار تھا۔ امام علیہ السلام تھوڑا سا چلے اور سر مبارک آسمان کی طرف بلند کر کے تکبیر کہی۔ امام کے ساتھ آپ کے موالیوں نے بھی تکبیر کہی۔ امام پھر چلے اور دروازے پر رکے۔ لشکر نے امام کو جو اس حالت میں دیکھا تو اپنی سواریوں سے نیچے اتر آئے۔ جس کے پاس چاقو یا چھری وغیرہ تھا اس نے جوتوں کے تسمے کاٹ ڈالے اور پا برہنہ چلے۔ امام نے دروازے پہ تکبیر کہی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آسمان اور دیواریں آپ کی تکبیر کا جواب دے رہی ہیں۔ جب لوگوں نے امام کو دیکھا اور آپ کی تکبیر کی آواز سنی تو سارا شہر گریہ و بکا سے لرزنے لگا۔ سارا شہر تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ جب لشکر اور قائدین نے یہ دیکھا کہ امام کا طریقہ ان طریقوں سے بالکل مختلف ہے جو کہ حکمرانوں نے قائم کر رکھے تھے، تو وہ دوڑ کر مامون کے پاس پہنچے اور مامون کو خبر دیا اور مامون کو موقع کی نزاکت، اقتدار کو لاحق خطرے سے آگاہ کیا اور اس کو مشورہ دیا کہ اگر امام علیہ السلام اسی طرح مصلی تک پہنچ گئے تو لوگ ان پہ فریختہ ہو جائیں گے۔ مامون نے امام کو پیغام بھیجا، ہم نے آپ کو زحمت دی، آپ راستے میں جہاں بھی ہیں واپس آ جائیں، جہاں بھی ہیں وہیں سے واپس آ جائیں۔ آج بھی وہی شخص نماز پڑھا دے گا جو عام طور سے پڑھاتا تھا۔ یہ ظالم حکمران، یہ خلفاء ائمہ معصومین علیہم السلام کے مقام سے، ان کے فضائل سے حسد کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان ظالم خلفاء کو چھوڑ کر ائمہ معصومین علیہم السلام کو اپنا پیشوا بنا لیں۔ جب امام کو ولی عہد مقرر کرنے کے بعد مامون نے ولی عہدی کی تقریب منعقد کی اور ملک کے سرکردہ افراد، سیاسی و مذہبی شخصیات کو بلایا گیا اور سب کو سبز رنگ، ہرا رنگ پہننے کی تلقین کی گئی۔ عباسیوں کا لباس سیاہ ہوتا تھا، کالا لباس، اور علویوں کا لباس سبز ہوتا تھا، لیکن مامون نے سیاہ لباس کے بجائے سبز لباس نافذ کر دیا اور یہ حکم ملک کے تمام علاقوں میں اپنے عہدیداروں کو بھی بھیج دیا۔ عباسیوں کو مامون کا یہ حکم بہت برا لگا۔ بہرحال وقت مقررہ پر سب شرکاء پہنچ گئے ولی عہدی کی تقریب میں۔ امام کی ولی عہدی کی شاندار تقریب میں وہ اولین فرد جس نے خلیفہ کے حکم پر امام علیہ السلام کی جانب بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا وہ خود مامون کا اپنا بیٹا عباس تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ اپنے باپ کا ولی عہد تھا۔ اور اس کے بیعت کرنے کے بعد ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے اور امام کی بیعت کرتے رہے۔ امام نے یہاں بھی اپنے جد بزرگوار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کے طریقے پر عمل کیا، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت لیتے تھے اسی طرح سے بیعت انجام پائی۔ لوگوں نے امام کے دست مبارک پر اپنے ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ اس موقع پر مامون نے درہم کے سکے ڈھلوائے اور ان پر امام علی رضا علیہ السلام کا نام لکھوایا۔ خطباء، شعراء اور مقررین نے اپنے اپنے انداز میں اس موقع پر مدح سرائی کی۔ شاعروں نے امام کی منقبت میں دسیوں قصیدے کہے۔ ابو نواس نے مدح کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے کہا گیا کہ تم بڑے شاعر ہو، طرح طرح کے کلام پیش کرتے ہو، لیکن تم نے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی مدح اب تک کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا کہ میں ایسے امام کی مدح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا جن کے بابا کے خادم سید الملائکہ جبریل رہے ہوں۔